بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم فیہا، دعا ہوگی ان کی اس میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور علیک سلیک ان کی سلام ہوگی۔ تحیہ دعا یعنی علیک سلیک، کس طرح؟ ایک دوسرے کو ملتے ہی سلام علیکم، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وآخر دعواہم، اور آخر دعا ان کی ہوگی یعنی الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسلامی کلمات ہے، سبحانک اللہم، السلام علیکم، الحمدللہ، یہ مومن کی زندگی میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ سبحانہ میں اپنی عاجزی اور اللہ کی بے نیازی ہے، حمد میں خداوند تعالی کی قدرت اور عظمت کی ستائش ہے، سلام میں عبدیت ہے، سلام علیک، السلام علیک، یعنی میری طرف سے امن سے رہیے، یہ اسلام کے نام کی برکت ہے، کوئی اور کلمہ ان کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ قرآن شروع ہوا الحمدللہ سے، ربوبیت شروع ہوئی الحمدللہ سے، سلطنت کا آغاز ہے الحمدللہ سے، قیامت کا اجمالاً تفصیلاً بیان ہے الحمدللہ سے، جب کھانا کھا لیتے الحمدللہ، جب کپڑا پہنتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، آخر کار جب جنت پہنچیں گے اور تمام کام مکمل ہوں گے تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، آخری دعا بھی ان کی الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر جلدی کر دیتا اللہ لوگوں کو شر پہنچانے میں، استعجالہم بالخیر، جیسے یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں خیر، لوگ تو خیر کے طلبگار رہتے ہیں مگر کام شر کا کرتے ہیں، خیر جیسے یہ مانگتے ہیں، اگر ان کے اعمال پر اس طرح شر کا فیصلہ ہو جاتا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، فیصلہ ہی ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ حکیم ہے، حکمت کے تحت ایک وقت تک ان کو رکھا ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو امید تک نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، فی طغیانہم یامہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں گے۔ جو لوگ قیامت کے قائل نہیں ہیں ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارتا ہے ہمیں کروٹ کے بل، او قائدن، یا بیٹھے بیٹھے، او قائمہ، یا کھڑے کھڑے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا۔ اس کو تکلیف ہوئی، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے خدا، فلما کشفنا عنہ ضرا، جب ہم دور کر دیتے اس سے تکلیف، اشارہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، مرہ چل پڑتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مسا، گویا پکارا ہی نہیں تھا ہمیں تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یوں خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کے لیے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ ہر زیادتی کرنے والے کو اپنی زیادتی بھی اچھی لگتی۔ دو دوست تھے، ایک کہتا تھا کہ اگر میں بادشاہ بنا نا تو بہت سخاوت کروں گا، بڑا عدل و انصاف کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ دوسرا کہتا تھا اگر مجھے موقع مل گیا نا میں لوگوں کا چمڑا ادھیڑ دوں گا۔ خدا کا کرنا تھا کہ وہ جو ظالم تھا وہ حکمران بنا۔
اور روزانہ لوگوں کا کسی کا کان کاٹ رہے، کسی کی ناک کاٹ رہے، اور پریشان کیے، ایک ہنگامہ ہے۔ لوگ بہت تنگ آئے، اس دوست کے پاس گئے کہ بھئی مخلوق خدا کے ساتھ ظلم اچھا نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ ذرا۔ اس نے جا کے اپنے ساتھی کو کہا کہ بھئی یہ ظلم و زیادتی کیا تم نے بازار گرم رکھا ہے، انسان بنو اور انصاف کرو۔ اس نے کہا بیوقوف، تجھے یاد ہے کہ تو کہتا تھا کہ اگر میں بادشاہ بنا تو بہت عدل کروں گا، تو بنا نہیں، اور میں کہتا تھا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا لوگوں کا چمڑا اتاروں گا۔ اب مجھے بنا دیا خدا نے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو۔ تو اس شخص نے اس کو کہا کہ اگر یہ ظلم تیرے ساتھ ہو جائے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ تو لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اس پہ خوش ہو رہا ہے اور جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، تب مجھے حکم، اگر یہ ظلم تیرے ساتھ ہونے لگے آپ برداشت کر لیں گے؟ بس یہ کلمہ تھا، اس کی اصلاح کا سبب بنا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کے ساتھ وہ جو عمل کر رہے تھے، جو درگاہوں پہ جاتے ہیں اور عرس کرتے ہیں، خدا سے مانگنے کے بجائے مخلوق سے مانگتے، وہ سمجھتے ہم بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حق اور اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم توحید سے محروم ہیں اور شرک کے مرتکب ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں امتوں کی امتیں تم سے پہلے۔ قرون قرن کی جمع ہے، زمانے کو کہتے ہیں، امت کو کہتے ہیں، مراد لوگ ہیں۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، نہ تھے یہ لوگ کہ ایمان لے آئے، كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح سزا دیتے ہم جرائم پیشہ لوگوں کو۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر ہم نے بنایا تم کو قائم مقام زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں کھلی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، لے یہ قرآن اس کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر لے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں اوہ درس کیا ہے، بس لوگوں کو برا بلا ہے، سب کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ یہی اعتراض پیغمبر پر تھا کہ آپ کے قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا، انہیں نکمہ کہا، انہیں بیکار کہا، ان کے ماننے والے کو جہنمی کہا، اس کو ہٹاؤ یا کم از کم مضمون بدل دو۔ اب یہ عجیب جواب ہے، قرآن پاک میں یہ جواب صرف ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے، یہاں ہے۔ قُلْ فَرْمَاؤ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ میں بدل لوں اس کو اپنی طرف سے، میں چاہوں بھی تو بدل نہیں سکتا۔ قرآن تو خدا کا کلام ہے، اسے کون بدل سکتا ہے؟ آج تک کتنے کفرا، زنادقہ، ملاحدہ، مغاربہ، مستشرقین دنیا میں آئے۔ ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحی الی، مگر وہ جو وحی آتی میرے پاس، میں تو وحی کا منقاد ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ فرمائیے اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑھتا یہ قرآن تمہارے سامنے۔ سب سے بڑا کام دنیا کے اندر دین کا وہ قرآن پڑھنا پڑھانا۔ نبی کا منصب یہی تھا کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے سمجھاتے تھے، اور قرآن پڑھ کر جو سمجھائے اس جیسے سمجھانا نہیں، قرآن پڑھ کر جسے منوائے اس جیسے مانا ہوا نہیں، قرآن پڑھ کر جس کی تربیت کی جائے اس جیسے مضبوط کوئی نہیں ہوگا۔ آپ فرمائیے چاہتا اللہ نہ پڑھتا میں یہ تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ آگاہ کرتا تمہیں اس کے بارے میں۔ پہلے تلاوت اور پھر درایت۔
اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ہی قرآن کا فہم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ قرآن خدا کا نہ ہوتا تو کیا میں نے بنایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ پس تحقیق رہا ہوں تم میں ایک عمر تک، اس سے پہلے میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے، کسی ایک مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا۔ 40 سال کے بعد بولو تو وہ بھی اللہ پر، فلا تعقلون، تم میں عقل نہیں۔ سبحان اللہ۔